ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ اہل سنت مذہب ایسے لوگوں کے ہتھے چڑھا ہوا ہے. خیر شروع میں حضرت ابو بکر عمر کے ہتھے چڑھ گیا تھا, ان کی بھی یہی حالت تھی جو مولوی صاحب کی حالت ہے. میرا چیلنج ہے ان تمام ممبر بازوں کو کہ اٹھو اور ہمت ہے تو اپنے اس سب سے بڑے امام شریف مرتضیٰ پر فتوے لگاؤ. آپ کے جو بڑے بڑے مولویوں نے ہمیں ٹی وی چینلز پہ بھی چیلنج کیا تھا نا, جو شیخ الحدیث تھے آپ لوگوں کے, غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری اور XYZ, ہم نے ان کے چیلنجوں کو بتی بنا کے انہی کو واپس کر دیا تھا. تو یہ مولوی صاحب شیعوں کے سامنے یہ باتیں نہیں کیا کرو کہ چیلنج ہے جاؤ ذاکروں کو مولویوں کو, کیا ہے پڑھو اس کو, کہتے اس کا ترجمہ کروں گا تو آپ کا دل دہل جائے گا, بڑے سے بڑا مولوی بڑے سے بڑا ذاکر ان کا میں چیلنج کرتا ہوں وہ جواب نہیں دے پائے گا. مولوی صاحب تمہاری اوقات یہ تھی. نیٹ کا دور ہے, کوئی بھی آتا ہے اٹھ کے شیعوں پہ اعتراض کر لیتا ہے, 2-4 ادھر ادھر سے سکین پکڑ لیتا ہے, اور تمہارے حسن اللہ یاری جیسے اور دوسرے ذاکروں کا پورا بیانیہ اڑ کر ہوا میں چلا جائے گا. چیٹ جی پی ٹی ہے مولوی تمہارے پاس, اس کو نا یہاں سے لکھنا, اس سے ترجمہ کروا لینا اور کسی اچھے بندے سے پڑھوا بھی لینا. تمہارے تو مولویوں نے بولے ہیں جھوٹ, انہوں نے اپنی کتابوں میں جھوٹ بولے, اس نے یہاں پہ جھوٹ بولنا شروع کر دیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین چلتے ہیں کلپ کی جانب, کلپ سماعت فرمائیے, پھر انشاءاللہ اس شخص کا جھوٹ جو یہ بولتا ہے اور جتنے دبنگ انداز میں بولتا ہے کہ جیسا کہ اس کی بالکل جناب سچ کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ آج ہمیں کئی مومنین نے اس کے جو ہے نا لنک بھیجا, اس نے کہا کہ مولوی صاحب ماشاءاللہ اچھی خاصی داڑھی رکھی ہوئی ہے ماشاءاللہ, اور بڑے دبنگ انداز سے ٹائٹل دیتے ہیں کہ جی حضرت فاطمہ کا جنازہ کس نے پڑھایا, ان کے اپنے امام کا ممبر بازوں کے منہ پر تماچا. ٹائٹل آپ نے جو ہے نا وہ دیکھ لیا کہ کیا لکھا ہے. اب ہم اس کی ویڈیو کی, تو جب ہم ویڈیو کھولتے ہیں تو ویڈیو میں اس کی آپ لمبی سننا شروع کریں اور کہ یہ اپنی ویڈیو میں کیا کہتا ہے. کہتا ہے کہ جی یہ شیعوں کو چیلنج ہے میرا, کبھی شیعہ میری اس بات کا جواب نہیں دے سکیں گے. ٹھیک ہے جی, ہم دیکھ لیتے ہیں شیعہ کس بات کا آپ کا جواب دے سکتے ہیں, کس بات کا جواب نہیں دے سکتے. مسلمہ حقیقت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نعوذ باللہ خلفائے راشدین سے سخت ناراض تھی, اور اسی ناراضگی کی وجہ سے رات کے اندھیرے میں چھپا کر 40 فرضی قبریں بنائی گئیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اکیلے چھپ کر ان کا جنازہ پڑھایا. یہ وہ بیانیہ ہے جو صدیوں سے آپ کے ذہنوں میں ٹھونسا جا رہا ہے اور اسے ایک مسلمہ حقیقت بنا کر پیش کیا جاتا ہے. لیکن آج تاریخ کے اصل عربی مسودات اور ان کے اپنے گھر کے مستند ترین صفحات کی روشنی میں میں اس پوری کہانی کا انشاءاللہ عزوجل وہ سچ سامنے لانے جا رہا ہوں جس کو دیکھنے کے بعد اس پورے بیانیے کا جنازہ نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے, آج کی اس ویڈیو میں میں کوئی سنی کتاب پیش نہیں کروں گا, بلکہ ان کے اپنے ہی سب سے بڑے مقتدر اور مانے ہوئے امام جو کہ اسنا شیعہ مذہب کے ایک بڑے امام گزرے ہیں, کتاب کا ایک ایسا دستاویزی پوسٹ مارٹم کرنے جا رہا ہوں جس کے بعد مخالفین کے پاس منہ چھپانے کی جگہ نہیں بچے گی انشاءاللہ عز و جل. آج میں اس ویڈیو میں 3 ایسے علمی دھماکے کروں گا کہ صدیوں سے چلتے ہوئے اس پورے بیانیے کی دھجیاں انشاءاللہ عز و جل اڑ جائیں گی. آج آپ کو پتہ چلے گا کہ حقیقت میں وہ نماز جنازہ کس نے پڑھایا تھا, رات کو تدفین کے پیچھے دشمنی کی کہانی سچی ہے یا اسلام کی کوئی عظیم سنت اور حیا چھپی تھی. اور مار پیٹ کا جو بہتان ممبروں سے سنایا جاتا ہے, اسے خود ان کے اپنے سب سے بڑے وکیل اور امام نے اپنی کتاب کے صفحات میں کیسے جھوٹا ثابت کیا ہے. اگر آپ بھی صدیوں پرانے اس جھوٹ کا ایسا ننگا سچ دیکھنا چاہتے ہیں جس کا جواب پوری دنیا کا کوئی ذاکر یا عالم قیامت تک نہیں دے سکتا انشاءاللہ عز و جل, تو دل تھام کر بیٹھیے اور ایک سیکنڈ غور سے دیکھیے. تو دوستوں اب وقت آ گیا ہے اپنے پہلے دستاویزی ایٹم بم کا بٹن دبانے کا. ممبروں سے آپ کو بار بار یہ پٹی پڑھائی گئی کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا جنازہ اکیلے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پڑھایا اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو انوکان خبر نہیں ہونے دی گئی. ممبر سے یہ آپ کو سنایا, یہ چیز آپ کی اہل سنت کے نزدیک صحیح اسناد سے بخاری مسلم کے مطابق یہ چیز ثابت ہے کہ ابو بکر اور عمر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے. کیوں اطلاع نہیں دی گئی وہ میں انشاءاللہ رکھوں گا کہ اس وجہ سے حضرت زہرا ان کے اوپر غضبناک تھی. فواجدت فاطمہ علی ابی بکر, یہ بخاری مسلم کی باتیں ہیں جو ممبروں سے بیان کی جاتی ہیں. کوئی کہانی ہوتی تو بخاری مسلم کہانی ہے, مولوی صاحب کو پتہ ہونا چاہیے. پھر یہ ہمیں ابھی آگے چیلنج بھی کرتا ہے, میں چیلنج کرتا ہوں, ہم آپ کو چیلنج کرتے ہیں مولوی صاحب آپ میں اگر جرت اور ہمت ہے نا واقعاً اپنے اس افسانوی مذہب کو سچ ثابت کرنے کی, تو آپ ہمارے سامنے آ کر ابو بکر اور عمر حضرت زہرا کے جنازے میں شریک ہوئے تھے ایک صحیح روایت پیش کر دیں. ایک عدد مشکل نہیں ہے, ایک عدد, اتنی روایات ہیں, ایک عدد صحیح روایت پیش کرتے ہیں. ہم آپ کے مقابلے میں صحیح روایات سے اور آپ کے اپنے علماء کی جو تائید ہے, ان کے اقوال ہیں, ان کے مطابق ثابت کریں گے کہ آپ کے یہ دونوں موصوف زہرا کے جنازے میں نہیں تھے. ان کی وصیت تھی کہ دونوں نہ آئیں, زہرا کی وصیت تھی, ٹھیک ہے, اور زہرا ان کے اوپر آخری وقت تک غضبناک رہی.
یہ آپ کی صحیح کتابوں سے ہم ثابت کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں، لیکن آپ کے پاس جو کہانی تھی جو آپ اس میں سنا رہے ہیں اور آج آپ کے ساتھ جو ہونے والی ہے، اسی ایک ویڈیو میں آپ کی قابلیت کا پوسٹ مارٹم ہو جائے گا، اور آپ کی جو قابلیت ہے اور آپ کی جو علمی حیثیت ہے وہ تو آپ کے بولنے سے پتہ چل رہی ہوتی ہے نا، جب آپ کو نام شیعہ علماء کے بھی ٹھیک سے لینے نہیں آتے، جو آپ کو اسکرپٹ وغیرہ لکھ کر دیتے ہیں، پھر آپ جو عبارتیں پڑھتے ہیں ان کے ساتھ جو آپ ہاتھ کرتے ہیں تو اسے پتہ چل جاتا ہے۔ خالی مولوی صاحب نے صرف داڑھی بڑی رکھی ہوئی ہے، علم اور اس چیز کے اعتبار سے مولوی صاحب کا پورشن جو ہے بالکل خالی ہے۔ چلیں جی مولوی صاحب کو آگے سنتے ہیں کیا کہتے ہیں۔ اب ذرا اپنی اسکرین پر موجود اس اصل عربی سکین کو اپنی آنکھوں سے دیکھیے، یہ کتاب کسی سنی کی نہیں، یہ کتاب ہے الشافی فی الائمہ، اور اس کے مصنف جانتے ہیں کون ہیں؟ شریف مرتضیٰ، جنہیں شیعہ علمی حلقوں میں علم الہدا کہا جاتا ہے، جو شیخ علم الہدا، علم الہدا کو علم الہدا، یعنی جس بندے کو نام لینا نہیں آتا وہ شیعوں کو چیلنج کر رہا ہے، شیعہ علماء نہیں جواب دے سکیں گے، یہ نہیں کر سکیں گے۔ یعنی ایک تو اہل سنت مذہب کی واقعاً ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ اہل سنت مذہب ایسے لوگوں کے ہتھے چڑھا ہوا ہے۔ خیر شروع میں حضرت ابوبکر عمر کے ہتھے چڑھ گیا تھا، ان کی بھی یہی حالت تھی جو مولوی صاحب کی حالت ہے، تو یہ کوئی نئی چیز تو ہے نہیں ہمارے لیے، لیکن پھر بھی عوام کی خاطر ہمارے اندر ایک درد ہوتا ہے، دل سوزی جاگتی ہے کہ بیچارے کیسے لوگ جو ہیں وہ کیمرہ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، شیعہ مذہب پہ آ کے بات کرتے ہیں۔ بھائی جن کو شیعہ مذہب کے علماء کے نام لینا نہیں پتا، علم الہدا یا علم الہدا، وہ بھی آ کے سبحان اللہ کیا بات ہے۔ مولوی صاحب صدقے مفید کے شاگرد اور شیخ طوسی کے استاد ہیں، یعنی ان کے پورے مذہب کا ستون۔ شریف مرتضیٰ اپنی اس مستند ترین کتاب کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 110 پر صاف اور واضح الفاظ میں لکھتے ہیں، فَأَمَّا أَمْرَ الصَّلَاةَ فَقَدْ رَوِي أَنْ أَبَا بَكْرَ هُوَ الَّذِي صَلَّى عَلَى فاطمہ علیہم السلام وَقَبَرَ عَلَيْهَا اچھا جی أَرْبَعَ آئے سنیں۔ أَنْ أَبَا بَكْرَ هُوَ الَّذِي صَلَّى عَلى فاطمہ علیہم السلام وَقَبَرَ عَلَيْهَا أَرْبَعَ قبر قبر یعنی عربی، ایک تو نا علی معاویہ پڑھتا ہے عربی، ٹھیک ہے، اس کی عربی اپنی جگہ پہ، جو اس نے عربی پڑھ دی ہے نا سبحان اللہ، میں کہتا ہوں جی یہ مولوی صاحب نے داڑھی رکھی ہوئی ہے فقط۔ میں وہ ذرا عبارت لے آؤں آپ کے لیے جو یہ مولوی صاحب پیش کر رہے تھے، ٹھیک ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ مولوی صاحب جو قبر کر رہے تھے، قبر قبر ہیں، قبر مولوی صاحب، یہ میں ذرا عبارت لے کر آؤں آپ کے لیے۔ فَأَمَّا یہ کتاب ہے تلخیص الشافی ہے، ٹھیک ہے، ہم آپ کو یہاں سے دکھاتے ہیں، الشافی فی الامامہ، یہ الشافی فی الامامہ ہے، کس کی ہے؟ سید مرتضیٰ کی ہے، جلد نمبر 4 ہے، جو یہ بیان کر رہے تھے، ٹھیک ہے، ہم انہی کی اس سے بیان کرتے ہیں جو عبارت یہ پڑھ رہے تھے۔ فَأَمَّا أَمْرُ الصَّلَاةِ، نماز کا حکم کر، فَقَدْ رُوِيَ أَنَّ أَبَا بَكْرَ هُوَ الَّذِي صَلَّى عَلَى فاطمہ، کہ یہ روایت کی گئی ہے کہ ابو بکر نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے اوپر نماز پڑھی، وَقَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا، اور 4 تکبیریں کہیں، جس کو یہ کہا تھا نا قبر نہیں کبرا یکبر، تکبیر نہیں کہتے، تکبیر۔ تو یہ مولوی صاحب پڑھ رہے تھے اور کہتے ہیں شریف مرتضیٰ علم الہدا ہیں، جن کا نام یہ علم الہدا کہہ رہا تھا، علم الہدا نے یہ بات کی ہے، علم الہدا نے، علم الہدا نے نہیں، علم الہدا نے کی ہے۔ یہ آپ نے عبارت دیکھ لی ہے، اب اس کا آگے تھوڑا سلسلہ سنیں۔ ذاکروں کو جا کر سنائیں۔ شریف مرتضیٰ صاحب لکھتے ہیں، بس جہاں تک نماز جنازہ کا معاملہ ہے تو بے شک یہ روایت موجود ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے فاطمہ رضی اللہ عنہا پر نماز جنازہ پڑھائی اور ان پر 4 تکبیریں کہیں۔ اللہ اکبر، پاؤں کے نیچے سے زمین نکلی کہ نہیں؟ صدیوں سے تمہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلاف جس جنازے کا نام لے کر بھڑکایا جا رہا تھا، تمہارا سب سے بڑا محدث، تمہارا سب سے بڑا امام گواہی دے رہا ہے کہ جنازہ کسی اور نے نہیں بلکہ خلیفہ رسول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خود آگے بڑھ کر پڑھایا تھا۔ الحمدللہ میرا چیلنج ہے ان تمام ممبر بازوں کو کہ اٹھو اور ہمت ہے تو اپنے اس سب سے بڑے امام شریف مرتضیٰ پر فتوے لگاؤ، کہو کہ بچوں والے چیلنج۔ شیعوں کو تمہیں پتہ ہے نا، تمہیں تو خیر آتا جاتا کچھ نہیں ہے۔ آپ کے جو بڑے بڑے مولویوں نے ہمیں ٹی وی چینلز پہ بھی چیلنج کیا تھا نا، جو شیخ الحدیث تھے آپ لوگوں کے، غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری اور XYZ، ہم نے ان کے چیلنجوں کو بتی بنا کے انہی کو واپس کر دیا تھا۔ تو یہ مولوی صاحب شیعوں کے سامنے یہ باتیں نہیں کیا کرو کہ چیلنج ہے، جاؤ ذاکروں کو، مولویوں کو، تمہارے چیلنج کی کیا اوقات ہے ابھی میں دکھاتا ہوں کہ جس نے تمہیں اسکین پیج دیے ہیں نا بنا کے، یا نیٹ سے تم نے اٹھائے ہیں، کتاب تمہارے اجداد نے بھی زندگی میں نہیں دیکھی، یہ ملاحظہ کرے۔ یہ کتاب میں آپ کو دکھا چکا ہوں، یہ الجواب عن ذلک کہ ان لا نصدق ذلک ولا نجوزہ، ہم نہ اس کی بات کی تصدیق کرتے ہیں نہ اس کو جائز سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے یہ۔ لیکن آگے چلیں، اس سے یہ صفحہ نمبر کیا تھا؟ 424، پیچھے چلیں۔ قال صاحب الکتاب، یعنی کون؟ صاحب مغنی،
صاحب مغنی جو ہیں، یہ میں ان کی کتاب بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں، صاحب مغنی جن کی کتاب کی بات ہو رہی ہے جس کا یہ جواب دیا، یہ قاضی عبدالجبار المغنی کس کی ہے؟ قاضی عبدالجبار کی فی الامامہ، جس کا یہ جواب دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ المغنی فی ابواب توحید والعدل، یہ قاضی مغنی اس کی بات کر رہے ہیں صاحب الکتاب، کہ صاحب الکتاب نے کیا کہا. میں آپ کو اس کی پی ڈی ایف بھی دکھا دیتا ہوں مکمل، یہ اس کی پی ڈی ایف ہے، ٹھیک ہے. اب میں آپ کو وہی عبارت یہاں پہ بھی دکھاؤں گا، ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں جو یہ پڑھ رہا تھا المغنی صفحہ مغنی المغنی فی ابواب توحید، یہ صاحب الکتاب کی عبارت دکھاتا ہوں آپ کو. قاضی عبدالجبار یہاں پر کیا کہتا ہے، اپنی کتاب میں نقل کرتا ہے، شبۃ اخری لہم، اور من جملہ ان تعان میں سے یہ کیا ہے کہ انا فاطمہ سلام اللہ علیہ ابو بکر پہ غضبناک ہوئی و اوسط اللہ یصلی علیہ، یہ بیان کرتا ہے. اور وہاں پہ چلیں صاحب کتاب نے کیا کہا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. ومن جملہ ما ذکروہ من الطعن ادعاءہم ان فاطمہ لغضب علی ابی بکر و عمر اوسط ان لا یصلی علیہ، ٹھیک ہے. یہ کالا صاحب الکتاب، کیونکہ یہ کتاب جواب ہے کس کا جواب ہے جی؟ قاضی عبدالجبار کی کتاب کا. سید مرزا نے قاضی عبدالجبار کی کتاب المغنی کا جواب لکھا، اور پہلے وہ کیا کرتے تھے، قال صاحب الکتاب یعنی اس کا اعتراض لکھتے تھے، پھر آگے جا کے جواب لکھتے تھے. اب اس بندے نے کیا کیا ہے، وہی قاضی عبدالجبار کی عبارتیں پڑھ کے کس کے کھاتے میں ڈال دی؟ سید مرتضیٰ علم الہدا رحمہ اللہ کے کھاتے میں ڈال دی. اب یہ میں نے آپ کو دکھایا. اب جو جملہ یہ پڑھ رہا تھا کہ قبر اربع صلاح اربع ہے، یہ جو پڑھ رہا تھا یہ بیچارہ، وہ میں آپ کو اس کی کتاب سے دکھاتا ہوں، یہ ملاحظہ کریں. الجواب ان لا نصدق بذلك ولا يجوز علیہ، یا وہاں پر جو عبارت تھی کیا ہے، اما امر الصلاۃ فقد روی ان ابا بکر صلی علیہ علی فاطمہ وکبر علیہ اربعہ. پھر آگے دیکھیں، ھذا احد ما يستدل به الفقهاء في التکبیر علی المیت ولا يسع انه دفنت لیلا فان صح ذلك. عبارت آپ نے دیکھ لی ہے، یہ عبارت آپ نے یاد رکھنی ہے. اب میں آپ کو یہی عبارت دکھاتا ہوں سید مرزا کی کتاب میں، یہ دیکھیں، یہ نقل کرتے ہیں اور یہاں کہتے ہیں فاما امر الصلاۃ فقد روی ان ابا بکر هو الذي صلى على فاطمہ وکبر علیہ اربعہ. کس کی عبارت ہے کہ ان لا نصدق ذالک ولا نجودہ، اور نیچے یہاں پر دیا ہوا بھی ہے کہ وہاں پہ جو مغنی میں آئی عبارت، یہ دیکھیں نیچے حاشیے میں بھی دیا ہے، مغنی میں جو عبارت آئی ہے ولا یجوز علیہ السلام، وہاں پر یہ عبارت آئی ہے. کہاں پہ آئی ہے؟ جو میں نے آپ کو یہاں پہ دکھا، یہ دیکھیں ولا یجوز علیہ السلام، ٹھیک ہے. اب آگے چلتے ہیں. اب دیکھیں یہاں پر اس کی بات کو نقل کر رہے ہیں کہ یہ کس نے بات کی؟ المغنی والے نے. یہ مغنی والے صاحب بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. یہاں سے اس کی بات چل رہی ہے، یہ صفحہ نمبر 445 آ گیا، یہ بھی اسی کی بات چل رہی ہے. پھر وہ اس روایتیں نقل کر رہا ہے، اور بالکل یہاں پہ یہ دیکھیں نا، اس کی عبارت یہاں سے چلتی ہے اور آگے چلتی جاتی ہے 235 الاخ، ٹھیک ہے. اب یہاں پر آ جائیں، یہ چل رہی ہے جی، حقا ان ابو علی جو اس کا استاد تھا اس سے بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پر دیکھیں فی بیان ان امیر المومنین، یہاں پر کیا ہے؟ جواب شروع ہو گیا سید مرتضیٰ کا. یہ سید مرتضیٰ یہاں پر جواب دے رہے ہیں، فی بیان ان امیر المؤمنین علیہ السلام صلی علی فاطمہ سلام اللہ علیہ لیلاً. یہاں پر آگے اب کیا جواب دیتے ہیں کہ فَأَمَّا مَدَّعَيْتَهُ مِنْ أَنَّ أَبَا بَكْرَ هُوَ الَّذِي صَلَّى عَلَى فَاطِمَةَ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا وَأَنَّ كَثِيرًا مِنَ الْفُقَهَاءِ يَسْتَدِلُّونَ فُلان 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 فُلان، وہ کہتے ہیں فَهُوَ شَيْءٌ مَا سُمِعَ إِلَّا مِنْكَ، یہ ایک ایسی چیز ہے جو میں تجھ سے سن رہا ہوں. یا وَإِن كُنْتَ تَلَقَّيْتَهُ عَنْ غَيْرِكَ، اگر تم نے یہ بات کسی اور سے لی ہے، فَمِمَّنْ يَجْرِي مَجْرَاكَ فِي الْعَصَبِيَّةِ، تو وہ تمہاری طرح ہی تعصب کے پردے میں چھپا ہوا تھا، تعصب کے اندھیرے میں بیچارہ پھنسا ہوا تھا، اس سے تم نے یہ بات سن لی. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو تم نے کی ہے یہ پوری، اور بہت سے فقہاء نے اس سے استدلال کیا ہے میت کے اوپر 4 تکبیروں کا. کہتے ہیں یہ وہ بات ہے، سید مرزا کہتے ہیں جو تم نے یا تو پتہ نہیں ہے تم سے میں نے سنی ہے، یا تم نے جس سے سنی ہے وہ بھی تمہاری طرح ہی متعصب قسم کا شخص تھا. وَإِلَّا، اب سید مرزا کہتے ہیں وَإِلَّا فَالرِّوَایَاتُ الْمَشْهُورَةُ وَكُتُبُ الْآثَارِ وَالسِّیَرِ الْمَعْرُوفَةِ خَالِیَةٌ مِّن ذَلِکَ، ورنہ آثار مشہور، روایات مشہور، کتب سیر وغیرہ تمہارے اس دعوے سے خالی ہیں. وَلَمْ يَخْتَلِفْ، اور اختلاف نہیں ہے
کس کے درمیان؟ اہل النقل فی ان امیر المؤمنین هو الذی صلی علی فاطمہ، جو کہتے ہیں نا چار صفحے آگے، 4 سطریں آگے، 4 سطریں آگے، یہ بھی دیکھ لینا تھا. یہ اس بیچارے کا قصور نہیں ہے، میں کہتا ہوں. وہ مفتی کیا نام تھا یار اس کا، طاہر القادری صاحب یہ شافعی فی الامامہ سے حوالے، ان کے انٹرنیٹ پہ نا شافعی فی الامامہ سے حوالے بھرے پڑے ہوتے ہیں. سید مرتضیٰ نے اقرار کر لیا، سید مرتضیٰ مان گیا. سید مرتضیٰ کی روش، سید مرتضیٰ کی کتاب کا ان کے بڑوں کو بھی نہیں پتا تھا. انہوں نے اپنی کتابوں میں بھی یہ ساری چیزیں لکھی، یعنی اپنی کتابوں میں بھی یہ بیچارے ساری چیزیں لکھی. کیا ہے؟ پڑھو اس کو. کہتے اس کا ترجمہ کروں گا تو آپ کا دل دہل جائے گا. بڑے سے بڑا مولوی، بڑے سے بڑا ذاکر، ان کا میں چیلنج کرتا ہوں وہ جواب نہیں دے پائے گا. مولوی صاحب تمہاری اوقات یہ تھی. یقین کریں اس کا کلپ مجھے ابھی یہ میں نے دیکھا اور میں نے 5 منٹ یعنی سننے کے بعد صرف میں نے کتاب میں 5 منٹ دیکھا ہوگا اور مجھے ساری کہانی پتہ چل گئی. مجھے زیادہ اس پہ ٹائم نہیں لگانا پڑا کہ میں اس کا تحقیق کروں بیٹھ کے، بڑا جناب گہرا اعتراض کر دیا ہے. نہیں. آگے کہتے ہیں الا روایات شاذہ نادرہ وردت بان العباس، بعض شاذ اور نادر روایتیں کہ عباس نے نماز جنازہ پڑھایا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ تو ایک ہو گیا مولوی صاحب آپ کا پہلا جھوٹ، جس پہ آپ نے شیعہ علماء اور ذاکرین کو چیلنج کر کے، او سبحان اللہ یار بیچارے ہیں، نیٹ کا دور ہے، کوئی بھی آتا ہے اٹھ کے شیعوں پہ اعتراض کر لیتا ہے، 2-4 ادھر سے سکین پکڑ لیتا ہے. کہو کہ نعوذ باللہ تمہارا یہ امام بھی جھوٹا تھا. جو لوگ کہتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جنازے سے دور رکھا گیا، وہ اپنے گھر کی اس پکی گواہی پر اب کیا منہ لے کر آئیں گے؟ اب آؤ ان کے دوسرے سب سے بڑے پروپیگنڈے کی طرف. دوسرے پروپیگنڈے سے بہتر ہے ہم تھوڑا ان کی کتاب سے بھی ایک چیز ثابت کر دیں کہ یہ ہم نے ثابت کیا کہ مولا علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھایا تھا. اب ہم ان کی کتاب سے بھی ثابت کر دیتے ہیں. یہ تلخیص الحبیر ہے کس کی؟ ابن حجر عسقلانی. امیر المومنین کون؟ شیخ الاسلام قاضی القضاۃ الحافظ ابن حجر عسقلانی صاحب، الجزء الثانی. ٹھیک ہے، کیا نقل کرتے ہیں مولوی صاحب؟ کیا نقل کرتے ہیں؟ صفحہ نمبر 285 نقل کر رہے ہیں بیہقی سے. وقد ثبت ان ابا بکر لم يعلم بوفات فاطمہ. ابو بکر کو جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی نماز جنازہ یعنی ان کی وفات کا علم ہی نہیں تھا. کیوں؟ صحیح میں یہ چیز ثابت ہے. اس کی وجہ لکھ رہے ہیں کہ ان علی، عائشہ سے، من حدیث عائشہ کی حدیث سے ثابت ہے کہ ان علی دفنہا لیلا، رات کی تاریکی میں دفن کیا اور ابو بکر کو اطلاع نہیں کی. کہاں میں ثابت ہے؟ صحیح بخاری صحیح مسلم، جس کے تم لوگ ختم کرواتے ہو. تو اب ایک تو ہماری کتاب سے بھی ثابت ہو گیا، تمہاری کتاب سے بھی ثابت ہو گیا. مولوی صاحب تمہارے پلے رہ کیا گیا؟ اگر واقعی اس بندے کے اندر شرم ہے، یہ ویڈیوز بنانا آج کے بعد شیعوں کے خلاف ویڈیو بنانا چھوڑ دے گا. یعنی اس بندے کی لے دے کے ریسرچ 4 ادھر ادھر کے حوالے ہیں. ٹھیک ہے، نیٹ پہ یہ سارے پڑھے ہیں، وہابیوں نے سارے رکھے ہوئے ہیں. ظاہری بات ہے وہابیوں نے ان جیسوں کے لیے رکھے ہیں، نہ ان میں عقل تھی نہ ان لوگوں میں ہے. نقل کے لیے بھی عقل چاہیے، مولوی صاحب میں تو تھی نہیں. اب یہ چیز تو ہوگی تمہاری کتاب سے ثابت، جو پہلا قضیہ تھا. اب تم دوسرے قضیے کی طرف جانا چاہ رہے ہو، اس میں بھی ہم تمہارا انشاءاللہ حساب کتاب کرتے ہیں. بلایا جاتا ہے کہ ہائے دیکھو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کا جنازہ رات کے اندھیرے میں کیوں نکالا گیا؟ کیونکہ وہ غصہ تھیں، ناراض تھیں اور چھپا کر دفن ہونا چاہتی. ذرا اپنے ذاکروں کے پاس ان کے قریب جا کر پوچھو کہ بھائی جس کتاب سے ابھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جنازہ پڑھانے کا ثبوت دیا ہے نا، اسی کتاب کا اگلا صفحہ ذرا پلٹ کر تو دیکھو. کہتا ہے جی اسی کتاب کا اگلا صفحہ پلٹ کے دیکھو. ہم اگلا صفحہ بھی پلٹیں گے اور تمہارا یہ شوق بھی پورا کریں گے کہ اس کا اگلا صفحہ کیا ہے. بھائی صاحب کا ایڈ آ گیا ہے. ٹھیک ہے، یہ میں یہ ابھی آپ کو یہ آپ کے سامنے اسکرین پر الشافی فی الائمہ کا صفحہ نمبر 111 شریف مرتضیٰ صاحب. الشافی فی الائمہ، یعنی اس بندے کو کتاب کا نام بھی نہیں آتا. الشافی فی الامامہ کا نام کیا لے رہا ہے؟ الشافی فی الائمہ. یہ الشافی فی الامامہ مولوی صاحب نام یاد کر لینا آج کے بعد. ٹھیک ہے، یہ الشافی فی الامامہ ہے. کیا ہے؟ الشافی فی الامامہ، ائمہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، آج کے بعد نام غلط نہیں لینا. ٹھیک ہے، سید مرزا کا نام بھی صحیح سے لینا اور ان کا کتاب کا نام بھی. اب آگے یہ بیان کرتا ہے، کیا کہتا ہے؟ خود اس رات کی تدفین کا ایسا سچ لکھ گئے ہیں کہ تمہارے عالموں اور تمہارے حسن اللہ یاری جیسے اور دوسرے ذاکروں کا پورا بیانیہ اڑ کر ہوا میں چلا جائے گا. شریف مرتضیٰ لکھتے ہیں بل اقرب فی النساء ان دفنہنا لیلا اسکر وغولا بالسنہ. دو ترجمہ پکے دل کے ساتھ سننا. ان کا اپنا امام لکھ رہا ہے بلکہ عورتوں کے معاملے میں سب سے زیادہ مناسب اور قریب ترین بات یہ ہے کہ ان کی تدفین رات کو ہو، کیونکہ یہ زیادہ پردے والی بات ہے اور یہی سنت کے سب سے زیادہ مطابق ہے. اللہ اکبر. یعنی کہ جو رات کی تدفین تمہارے ممبروں پر دشمنی اور چھپانے کا بہانہ بنا کر بیچی جاتی ہے، تمہارا اپنا سب سے بڑا محدث گواہی دے رہا ہے کہ وہ دشمنی نہیں تھی، وہ تو سیدہ فاطمہ. اور یہ عبارت کدھر ہے؟ یہ دیکھیں،
جہاں سے یہ پڑھ رہا تھا نا اس کی عبارت یہ دیکھیں، بل اقرب یہ ہے، اقرب الی السنہ یہ عبارت ہے، کس کی کتاب سے؟ المغنی میں، المغنی میں اس کی عبارت تھی، اور یہاں پہ دیکھیں فی النساء ان دفنہن لیلا استر اولا بالسنہ، اور یہ نیچے دیا ہوا بھی ہے کہ فی المغنی میں ہے اولا الی السنہ، یہ مغنی کی عبارت ہے، اور اس کو بھی اس نے کس کے؟ تمہارا بڑا امام لکھ رہا ہے، ہاں لکھا تو ہمارے بڑے امام نے ہے، لیکن کس کی بات کو لکھا ہے؟ تمہارے بڑے امام کی بات کو لکھا ہے، ٹھیک ہے، تمہارے بڑے امام کی بات کو ہمارے بڑے امام نے نقل کیا ہے، اور تم اس کو دلیل بنا رہے ہو کس چیز کے لیے؟ کہتا ہے اگلی سطروں پہ ہم دکھا دیا نا تمہیں کہ یہ بالکل یہ اوپر والی عبارت تھی، فَأَمَّا أَمْرُ الصَّلَاةِ فَقَدْ رُوِيَ أَنَّ أَبَا بَكْرَ هُوَ الَّذِي صَلَّى عَلَى فَاطِمَةَ وَكَبَّرَ عَلَيْهَا، یہ وہ ہو گیا، ٹھیک ہے جی، اسی کے چوتھی اسی کا قول نقل کر رہا ہے، اسی کا قول نقل کرتا ہے بل اقرب، یہ اسی کا قول ہے۔ اب یہ تیسری عبارت پڑھے گا، وہ بھی اسی کے نیچے ہے اور اسی کا قول ہے، وہ بھی سن لیں آپ لوگ۔ زہرا رضی اللہ عنہا کی حیا اور پردے کا تقاضا تھا۔ اسلام میں عورت کے جنازے اور تدفین کے لیے رات کے وقت استر یعنی زیادہ پردے والا مانا گیا ہے، اور یہی اسلامی سنت ہے۔ عرب میں عاجزی اور حیا کی وجہ سے عورتوں کو رات میں دفن کرنا ایک عام اور پسندیدہ عمل تھا۔ تو آپ بتاؤ اس منہ سے کہتے ہو کہ وہ نعوذ باللہ کسی خوف یا دشمنی کی وجہ سے چھپ کر دفن ہوں؟ اچھا اپنے امام شریف مرتضیٰ پر جھوٹ کا فتویٰ لگاؤ گے یا اب اس رک جاؤ نا، صبر کرو، ایک تو چیختے بہت ہو، یہ لو یہ تمہارے امام سے بھی دکھاتے ہیں یہ چیز، انہوں نے بھی شرح صحیح البخاری لابن بطال، باب الدفن باللیل ودفن ابو بکر لیلا، کیا نقل کرتے ہیں اس میں؟ صفحہ نمبر 325 ہے، اور الجزء الثالث ہے، تیسری جلد ہے۔ ودفن علی بن ابی طالب زوجته فاطمہ لیلا، کس وجہ سے؟ چیٹ جی پی ٹی ہے مولوی تمہارے پاس، اس کو نا یہاں سے لکھنا، اس سے ترجمہ کروا لینا، ٹھیک ہے، اور کسی اچھے بندے سے پڑھوا بھی لینا۔ فرّ بہا من ابی بکر ان یصلی علیہا، کس چیز سے فرار اختیار کر رہے تھے، کس چیز سے بھاگ رہے تھے؟ کہ ابو بکر ان کی نماز جنازہ نہ پڑھیں۔ آگے کیا کہتا ہے؟ کان بینہما شیء، کیوں؟ ان کے درمیان کوئی مسئلہ تھا، ان کے درمیان کیا تھا؟ کوئی مسئلہ تھا جس کی وجہ سے یہ ہوا۔ ابھی تمہاری یعنی اب پتہ چل گیا مولوی صاحب کہ کیا تھا، اب میرے خیال میں مولوی صاحب کو پتہ چل گیا ہوگا کہ مسائل کیا تھے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ان کی اپنی کتاب سے بھی ہو گیا کہ کہانی سناتے تھے، کہانی تو تمہارے علماء نے لکھ دی ہے۔ منبر سے جھوٹ بیچنا بند کرو گے۔ اب آؤ اس آخری اور سب سے بڑے جھوٹ پر، جس کو بنیاد بنا کر تمہارے حسن اللہ یاری جیسے آخری جھوٹ بھی سن لیں۔ عوام میں نفرتوں کی آگ بھڑکاتے ہیں، ممبروں پر بیٹھ کر آنسو بہا بہا کر تمہیں یہ پٹی پڑھائی جاتی ہے کہ نعوذ باللہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے گھر پر حملہ کیا، ان پر کوڑے برسائے استغفر اللہ، اور ان پر تشدد کیا استغفر اللہ۔ آج اس جھوٹ کے منہ پر ان کے اپنے امام کا ایسا تمانچہ پڑے گا کہ ان کی طبیعت ہمیشہ کے لیے فریش ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اسی شافی فی الائمہ کے صفحہ نمبر 111 پر جہاں رات کی تدفین کا سچ لکھا ہے، اس سے ذرا سی چند لائنیں نیچے دیکھو۔ شریف مرتضیٰ نے ان تمام کہانیوں کا جنازہ نکالتے ہوئے صاف اور واضح الفاظ میں کیا لکھا ہے، اپنی اسکرین پر دیکھو۔ فَهَذَا الْمَرْوِي عَنْ جعفر بن محمد من ضرب عمر لا اصل لہ، اپنے کان کھول کر سننا، شریف مرتضیٰ لکھتے ہیں، اور جعفر بن محمد یعنی کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے مارنے پیٹنے تشدد کی یہ جو روایت نقل کی جاتی ہے، اس کی کوئی اصل نہیں، نو بیس، یعنی کہ کوئی بیس نہیں ہے، یعنی یہ سرے سے بالکل جھوٹ من گھڑت اور بے بنیاد کہانی ہے۔ اللہ اکبر، پاؤں کے نیچے سے زمین کیا، اب تو ان کے نیچے سے پورا ممبر ہی نکل گیا۔ جس تشدد کی کہانی پر ان کی پوری دکان چلتی ہے، ان کا یہ آئیں جی وہ بھی دکھاتے ہیں، صفحہ آرگنیشن میں دی، کہتے ہیں یہ وہی لیلن افطر و اولا بالسنہ نقل کیا، اسی کے نیچے کہتے ہیں ثم حقا ان ابی علی، ابو علی سے جو تم نے حکایت بیان کی ہے، یعنی وہ حکایت کیا ہوگا؟ ما روی من ضرب الصوت قال وهذا المروی، کون کہہ رہا ہے؟ سید مرتضیٰ نقل کر رہے ہیں، کسی کا؟ المغنی سے، ٹھیک ہے، المغنی سے نقل کر رہے ہیں، کہتے ہیں جعفر ابن محمد ضرب عمر لا اصل لہ، بل المروی، کیا مروی ہے؟ بلکہ ان جعفر ابن محمد سے کان یتولی ابا بکر و عمر، ابو بکر عمر سے بڑی محبت کرتے تھے، ویات القبر، ان کی قبر پہ آتے تھے، ویسلم علیہما مع تسلیمہ علی رسول اللہ، ان سے سلام کرتے تھے ان کی قبر پر، یہ ساری چیزیں یہ نقل کی ہیں۔ پھر آگے وہ روایتیں اور بھی نقل کرتا ہے، اور بھی بیان۔ اب دیکھیں سید مرتضیٰ نے اس کا کیا جواب دیا ہے، بالکل فی بیان عمر ان امیر المومنین هو الذی صلی علی فاطمہ، اس کا جواب دینے کے بعد سید مرتضیٰ کیا کہتے ہیں؟ آگے کچھ روایتیں نقل کرتے ہیں، واقدی کی، تبری کی، وغیرہ وغیرہ،
پھر جب یہ ساری روایتیں نقل کر لیتے ہیں، فی بیان وجہ الاحتجاج بدفن فاطمہ علیہ السلام لیلاً، اس کو بیان کرتے ہیں کہ فاما قولہ، جو اس نے کہا تھا ولا یصح انھا دفنت لیلاً، کہ اس نے کہا تھا رات کے وقت دفن کرنا جو ہے وہ صحیح نہیں، اگر صحیح بھی ہو تو پھر فلاں فلاں بھی فلاں میں دفن ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، اس کا جواب دیتے ہیں۔ اس میں وہ کیا کہتے ہیں، بل علامہ وردت بل موضع الاحتجاج بذالک، کیا ہے ہمارا یہ نہیں ہے کہ رات کے وقت دفن ہوئے کیا کہتے ہیں تاکہ رات خاتون کا پردہ ہوتا ہے، یہ نہیں کہتے، ہمارا مورد احتجاج کیا ہے کہ جو علامہ وردت بھی الروایات المستفیدہ الظاہرۃ التی ہی کالمتواتر انہا اوست، جناب زہرا نے وصیت کی تھی بان تدفن لیلا حتی لا یصلی رجلان، کہ ان کے اوپر یہ دو بندے نماز نہ پڑھیں۔ یہ روایات مستفیضہ جو کہ کل متواتر ہیں اس سے ثابت ہے۔ یہ سید مرزا نے تمہارے شیخین کا جنازہ اٹھا دیا ہے، ٹھیک ہے، اب بیٹھ کے روتے رہو۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ یہاں پہ جواب دیتے ہوئے آتے ہیں، پھر کہتے ہیں فی بیان الموقف الحقیقی للامام جعفر الصادق و آبائہ علیہم السلام من الشیخین، امام جعفر صادق علیہ السلام اور ان کے آباء و اجداد کا حقیقی موقف۔ وہ کہتے ہیں فاما حکایتہ عن ابی علی انکارہ مرویہ من ضرب علیہ السلام، وہ جو تم نے حکایت بیان کی ابو علی کی جس میں روایت کیا گیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان کی اوپر ضرب و شتم جو ضرب لگائی گئی اس کا انکار کیا ہے، وادعاہ ان جعفر ابن محمد، اور تم نے دعویٰ کیا ہے کہ کان یتولاہما وکان ابوہ وجدہ کذالک، کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ان کے والد ان کے جد ابو بکر عمر سے بڑی محبت کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں فاول ما فیہ ان انکار ابی علی لما وردت بہ الروایہ من غیر حجہ لا یعتد بہ، اس کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی دلیل نہیں ہے جو اس نے انکار کیا ہے، کوئی وجہ نہیں ہے۔ وکیف لا ینکر ابو علی هذه الروایہ، کیوں نہ انکار کرے ابو علی اس چیز کا، کیوں وعندہ ان القوم لم یجلسوا من الامام الا مجلسهم ولا تناولوا الا بعد حقهم وانهم كانوا على کتب عظیم من التوفیق والتائید والتحری للدین، یعنی تمہاری اپنی کتابوں میں ساری چیزیں لکھی ہیں، وہ جائے گا اپنی کتابوں میں پھنس گیا نا وہ بندہ، وہ کیوں نہ انکار کرے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر وہ بڑا تفصیل سے بیان کرتے ہیں وقد كنا ندن ان مخالفین فی الامام یقنعون فیما یدعونه علی ابی عبداللہ جعفر فلاں بان لا یقول فی القوم السوء، روایت بیان کرتے ہیں کیا، ہاں وہ کہتے ہیں کہ وہ علما، اس سے کیا پتہ چلتا ہے، کل احد ان المتخصین بہؤلاء السادہ، جو ان کے قریبی افراد تھے، قد رووا، انہوں نے کیا روایت کی ہے، ضد مدعاہ ابو علی و اضافہ الی شعبہ بن حجاج و فلان وقولہم فیہما، اس کے برخلاف جو ان سے روایات نقل ہوتی ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام وغیرہ سے کہ انہما اول من ظلمنا حقنا، یہ سب سے پہلے وہ بندے تھے کہ جنہوں نے ہمارے حق میں ظلم کیا، اور خیر ممنون، ٹھیک ہے۔ اور یہی روایت ہمارے ہاں الکافی کی جلد نمبر 8 میں ملتی ہے کہ ظالمانہ حق کا نام، میں آپ کے لیے انشاءاللہ وہ بھی نکال کے لاتا ہوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا حقیقی نظریہ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تمہارے تو مولویوں نے بولے ہیں جھوٹ، انہوں نے اپنی کتابوں میں جھوٹ بولے، اس نے یہاں پہ جھوٹ بولنا شروع کر دیے۔ یہ الکافی ہے، جلد نمبر 15 ہے، صفحہ نمبر 251، جلد نمبر 15، یعنی یہ چاپ ہے دارالحدیث کی، دارالحدیث میں روضۃ الکافی 15ویں جلد ہے۔ سند اس کی بالکل صحیح ہے کہ الحسین بن محمد الاشری ان معلّہ بن محمد ان الوشاء ان ابان بن عثمان ان عبد الرحمن بن ابی عبداللہ، کہتا ہے میں نے امام جعفر صادق قلت لابی عبداللہ، امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسان کیا کہ عرفنا توحیدہ، اپنی توحید کو پہچنوایا، پھر اقرار محمد وآل محمد بالرسالہ، پھر آپ کی محبت وغیرہ، نتولاکم، آپ سے محبت کرتے ہیں، نتبرأ من عدوکم، آپ کی دشمنوں سے اظہار برات کرتے ہیں، اور اسی کے ذریعے ہم یعنی بخشے جائیں گے بروز محشر، آگ سے ہمیں نجات ملے گی۔ وقال ورککت فبکیت فقال ابو عبداللہ سلنی، مجھ سے پوچھو، فواللہ لا تسألنی عن شیء الا اخبرتک بہ، میں تمہیں اس چیز کی خبر دوں گا تو جو بھی پوچھو گے۔ اس نے کیا کہا، قلت خبرنی عن الرجلین، مجھے ان دو تھے نا حضرت، ان کے بارے میں بتائیں، ابو بکر عمر کے بارے میں نا، ٹھیک ہے۔ قال ظلمنا حقنا، وہ جو سید مرزا نے نقل کیا فی کتاب اللہ عز وجل، ومنع فاطمہ صلوات اللہ علیہا میراثھا من ابیہا وجرا ظلمہما الی اليوم، اور ان کا ظلم آج تک جاری ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ابو بکر عمر امام جعفر صادق علیہ السلام کی زبانی صحیح روایت سے، ٹھیک ہے۔ مولوی صاحب تمہارا وہ جھوٹ بھی سید مرتضیٰ نے ختم کر دیا۔
اور اب ہم سید مرزا کے آپ شاگرد کی بات کر رہے تھے، کہتے ہیں ایک شاگرد ہیں ان کے شیخ توسی. ہاں چلے بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ شیعوں کے اندر کیا نظریہ ہے، یہ بھی دکھا دیتے ہیں. یہ ملاحظہ کریں، یہ اس الشافی کی تلخیص ہے جو شیخ توسی علیہ الرحمہ نے کی ہے. صفحہ نمبر 156 پہ کیا لکھتے ہیں تیسری جلد میں کہ یہ جو انکار کیا کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو ضرب لگانے کا وقدر انہم ضربوها بالسیاط، ان کو کوڑے سے مارا گیا وغیرہ وغیرہ، اس چیز کا انہوں نے انکار کیا. کس نے؟ صاحب مغنی نے. کہتے ہیں والمشہور الذی لا خلاف فیہ بین الشیعہ، مشہور کون سی چیز ہے کہ جس میں تشیع میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے اور کوئی بھی اس کا ایک انکار کرنے والا نہیں ہے. کیا کہ ان عمر ضرب علی بطنها حتی اسکتت، یا اسکتت فسم سقط محسنا والروایہ بذلک مشہور عندهم. تشیع کیا چیز مشہور ہے، کوئی بھی اس کا انکار کرنے والا نہیں ہے. والروایۃ الشیعہ مستفیدہ بہ لا یختلفون فی ذلک، اس میں کہ وہ شیعوں میں کوئی اختلاف ہی نہیں پایا جاتا. آؤ مولوی صاحب کا آپریشن تو ہو گیا، مولوی صاحب کا پروگرام بھی پڑ گیا، ٹھیک ہے. اب مولوی صاحب آپ کو افاقہ ہو گیا ہوگا. اس کے بعد امید ہے انشاءاللہ کبھی آپ اگر آپ کے اندر شرم و حیا ہے، جو کہ ہمارے مخالفین میں نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، کبھی بھی شیعوں کو چیلنج کر کے اس طرح سے بچوں والی باتیں نہیں کریں گے. انشاءاللہ اس کے کچھ اور ویڈیوز بھی ہیں، ان پر بھی ہم اس کی مزید جہالتیں آپ کے سامنے رکھیں گے. کیا کریں، ہمارا پالا ہی ایسے لوگوں سے پڑا ہے، ایسے لوگوں کو جواب دینا پڑتا ہے، تکلیف ہوتی ہے کیونکہ اس طرح کے لوگ جب سامنے آتے ہیں. اسی میں ہم اکتفا کرتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.